السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اگر ہورر سٹوریز قصے کہانیاں سننے کا شوق ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ میرا نام حارث ہے اور میرے اس چینل ہورر تھرل ود حارث پر ہورر سٹوریز قصے کہانیاں اپلوڈ ہوتی ہیں، جس میں میتھیکل کریچرز اور جنات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ سب کی ہی بھیجی گئی سٹوریز پر وائس اوور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی ہورر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شیئر کرنا چاہیے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اور انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کیا جائے گا۔ اب جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے، لائٹس کو آف کر دیجئے اور کسی اندھیری اور خاموش جگہ پر بیٹھ جائیے تاکہ ان سٹوریز کو فیل کر سکیں۔ تو چلیے سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ سٹوریز لے کر آیا ہوں، کوئی ایک نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی 3 سے 4 سٹوریز ہیں، تو سب کی بھیجی گئی سٹوریز کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم حارث بھائی، میرا نام رضوانہ ہے اور میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ ابھی تو ہم سٹی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ تب ہوا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ ہمارا گاؤں ننکانہ صاحب کے بالکل ساتھ پڑتا ہے اور میرا پورا بچپن بھی وہیں پر گزرا تھا۔ تو اس گھر میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو کہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری عمر تقریباً 25 سال تھی اور اسی عمر میں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ فیصل آباد رہتے تھے اور ہماری شادی خاندان سے باہر کی گئی تھی، اسی لیے شادی کے بعد میں فیصل آباد شفٹ ہو گئی تھی اور اکثر اپنے گھر آیا کرتی تھی، اپنے گھر والوں کو ملنے، عید وغیرہ پر بھی، اور چند ایسے موقعوں پر آیا کرتی تھی، یا کبھی کبھار میرا دل کیا کرتا تھا تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ کر وہاں ویسے بھی چکر لگا لیا کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے چکر لگائے ہوئے تقریباً 1 سے 1.5 سال ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے کام کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے میں اپنے ساس اور سسر کے پاس بالکل اکیلی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی میرے ذمہ ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک کا نام رمشا تھا اور ایک کا نام فیصل۔ فیصل ان میں سے بڑا تھا اور رمشا اس سے چھوٹی تھی 1.5 سال۔ فیصل کو تو میں ایک دفعہ گاؤں لے کر بھی گئی تھی، لیکن رمشا کے ہونے کے بعد میں ایک دفعہ بھی گاؤں نہیں گئی تھی۔ لہٰذا جب میرے ہسبینڈ اپنا کام ختم کر کے واپس پاکستان آئے تو اس کے بعد جب وہ اپنے ریلیٹیوز وغیرہ سے بھی مل کر آ گئے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ میں بھی کافی عرصے سے اپنے گاؤں نہیں گئی اور اپنے والدین سے نہیں ملی، تو مجھے ایک دفعہ وہاں ملوا لیں۔ اور میرے ہسبینڈ کافی زیادہ اچھے تھے، وہ میری کسی بات سے انکار نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 1-2 دن کے اندر پلان بناتے ہیں اور امی ابو کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور اکٹھے وہاں جا کر 1-2 دن رہ بھی لیں گے، کیونکہ میں کافی زیادہ عرصے بعد جانے والی تھی وہاں۔ اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر تمہارا دل کیا تو تم کچھ عرصہ وہاں سٹے بھی کر لینا، میں واپس آ جاؤں گا اور تمہیں دوبارہ لینے آ جاؤں گا، بچوں کو بھی تم اپنے ساتھ ہی رکھ لینا۔ تو میں کافی زیادہ خوش ہو گئی اور منگل والے دن صبح ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ کی اپنی کار تھی، اسی لیے ہمیں لوکل پر بھی ذلیل نہیں ہونا پڑتا تھا۔ بے شک وہ راستہ اگر لوکل کے ذریعے کور کیا جائے تو کافی مشکل راستہ ہے، وہاں لاریاں وغیرہ چلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے 5 سے 6 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے صرف 150 سے 200 کلومیٹر کا سفر کرنے میں بھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پاس کار تھی، تو ہم وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے تقریباً 2 گھنٹے میں۔ ہم یہاں سے 9 بجے نکلے تھے اور تقریباً 11-11:15 بجے ہم گاؤں میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گھر پہنچتے ہی اپنے والدین سے ملی، اپنے بھائی سے ملی، اور پھر ہم سب لوگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ میرے ہسبینڈ ہمارے ساتھ 2 دن رہے اور ان کے والدین بھی۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور ان کے والدین واپس چلے گئے۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے امی ابو کے پاس اور اپنے بھائی کے پاس اکیلی تھی۔
وہاں پر رات کو جلدی سو جانے والا سسٹم ہوتا ہے. تقریباً 8-9 بجے لوگ سو جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر شیڈیول بھی ایسا ہی بن جاتا ہے کہ انسان کو جلدی نیند آ جاتی ہے. اب میرے امی ابو بھی سونے چلے گئے تھے اور بھائی بھی چارپائی پر لیٹ گیا تھا، اور جس کمرے میں بھائی لیٹا ہوا تھا میں بھی اسی کمرے میں اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی. وہ گرمیوں کے دن تھے اور امی ابو باہر کھلے میں سوئے ہوئے تھے کیونکہ ان کو اندر کافی گھٹن ہوا کرتی تھی. بے شک اس دن اتنی گرمی نہ تھی رات کو، اور ہم لوگ کمرے میں ہی سو گئے. جو میری چارپائی تھی وہ بالکل ایک ونڈو کے ساتھ تھی، اور اس ونڈو کا رخ باہر صحن کی طرف ہوتا تھا، اور ادھر ہی بالکل سامنے واش رومز تھے. اب میں وہاں پر لیٹی ہوئی تھی اور تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوگا. میری اچانک سے آنکھ کھلی تو مجھے کافی زیادہ پیاس لگ رہی تھی. میں اٹھی اور پانی پی کر دوبارہ اندر آ کر لیٹ گئی. موبائل کی ٹارچ ہی آن کر کے میں نے پانی پیا. لائٹ اس لیے آن نہ کی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر اس گھر کا بھی حال بتاؤں تو کمرے کچے تھے، کھلا صحن تھا، اور صحن کے اندر 2 درخت لگے ہوئے تھے، ایک آم کا اور ایک جامن کا. امی ابو کی چارپائیاں دوسری طرف بچھی ہوئی تھیں، اور جس طرف میری ونڈو تھی چارپائی کے ساتھ، وہاں سے باہر اس آم والے درخت کا نظارہ آ رہا تھا. لہٰذا میں چارپائی پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی. ابھی میں فل نیند میں نہیں گئی تھی، ہلکی ہلکی ہوش میں تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بالوں کو کسی نے کھینچا ہے. تو میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے ساتھ سے رمشا نے بالوں کو کھینچا ہو، ہلی ہو تو. لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ رمشا اور فیصل دونوں ایک ہی سائڈ پر سوئے ہوئے تھے، اور جس سائڈ سے کسی نے میرے بال کھینچے تھے اس سائڈ پہ تو کھڑکی تھی. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. چاند کی روشنی میں بس جامن کا درخت نظر آ رہا تھا. چاند کی روشنی میں بس درخت نظر آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ ہلکا ہلکا واش روم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں نیند میں جا رہی تھی تو اچانک سے ایسا وہم ہوا ہو. لیکن اس کے بعد پھر جب میں نے سونے کی کوشش کی اور ابھی پوری نیند میں نہیں گئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور اسی کھڑکی والی سائڈ سے. میں گہری نیند میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا. اچانک سے میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھتی کیا ہوں کہ میرے کندھے کے اوپر واقعی میں ایک ہاتھ تھا. کالے سیاہ رنگ کا ایک ہاتھ تھا، اور اس کے ناخن کافی زیادہ لمبے تھے، اور وہ میرے کندھے کے اوپر اپنے ناخنوں کو زور زور کا کھرید رہا تھا. جیسے ہی میری نظر کھڑکی کی طرف پڑی تو وہ کوئی اس طرح کی مخلوق تھی کہ میں اس کا سٹرکچر آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی. وہ ایک سایہ نما چیز تھی کہ اس کے آر پار بھی ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا. البتہ اس کی آنکھوں میں لال روشنی چمک رہی تھی. اس کے علاوہ صرف سایہ تھا، اور کالا سیاہ ہاتھ اسی سائے کی طرح کا، اور وہ مجھے ناخنوں سے کھرید رہا تھا. یہ نظارہ دیکھنے کے بعد میں کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئی. میرا جسم کافی ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہ ہی میرے حلق سے آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں ہل پا رہی تھی. نہ ہی میرے حلق سے آواز آ رہی تھی اور نہ ہی میں ہل پا رہی تھی. بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ مجھ پہ کوئی سکتہ ہو گیا ہو. میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کی. آیت الکرسی 2 سے 3 دفعہ پڑھتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ چیز میرے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا رہی ہے. آیت الکرسی کو میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی اور کچھ آیات کا ورد کرنے کے بعد آنکھیں کھولی تو اب وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. لیکن میرے کندھے پہ کافی درد ہو رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے وہاں پر ہاتھ لگا کے دیکھا تو خون لگا ہوا تھا. یہ بات میں نے اس رات کسی کو نہ بتائی، اور وہ میری رات کیسے گزری یہ بس میں جانتی ہوں. مجھے 1 منٹ کو بھی نیند نہ آئی، اور میں اپنے امی ابو اور بھائی کو بھی اٹھا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. بس میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو گلے لگا کر دن ہونے کا انتظار کرتی رہی. جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئیں تو میری جان میں جان آئی. اس کے کچھ ہی دیر بعد سورج بھی نکلنے لگا، اور
روشنی چھا گئی اور جب میری امی ابو اٹھ کر اندر آئے تو مجھے پریشان دیکھا اور روتا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سارا ماجرا ان کے ساتھ بیان کیا تو میرے ابو دم درود کی کافی چیزیں جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے دم کیا، تعویذ لکھ کر پہنایا، رمشا اور فیصل کو بھی ایک ایک تعویذ لکھ کر پہنایا۔ میرے بھائی کو بھی سارا قصہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی پہلے 1-2 دفعہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس گھر میں پہلے تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب کیوں؟ تو میرے امی ابو نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ تمہارے بالکل چھوٹے چھوٹے بیٹی بیٹا ہیں جس کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی چیزیں چھوٹے بچوں پہ زیادہ عاشق ہوتی ہیں اور انہی کی آڑ میں وہ تمہارے پاس آن پہنچی ہوں گی۔ مولوی صاحب کو بھی گھر بلا کر دم وغیرہ کروایا گیا اور پانی چھڑکا گیا گھر کے چاروں کونوں پہ، اور میں 1 سے 2 دن رہنے کے بعد ایک دفعہ اپنے گھر واپس چلی گئی کیونکہ مجھے ادھر کافی زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد بھی اب میں اپنے اسی گاؤں وغیرہ میں جاتی رہتی ہوں، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ جو واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ تب ہوا تھا جب میری ایج کوئی 11 سال تھی۔ وہ دن کافی اچھے ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ ہر 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں میں اور موسم سرما کی بھی جو 10-15 چھٹی ہوا کرتی تھی اس میں اپنی نانی کے گھر جایا کرتے تھے۔ میری نانی کا بھی گھر وہیں تھا اور دادی کا بھی گھر وہیں تھا، مطلب ہمارا جتنا بھی خاندان تھا وہ اسی گاؤں میں تھا۔ بس میں اپنے امی ابو کے ساتھ لاہور رہتا تھا۔ میری 2 بہنیں بھی تھیں، اسی لیے ہم ایسا کوئی بھی ایونٹ مس نہیں کیا کرتے تھے خاندان میں گھلنے ملنے کا، اور مجھے کافی زیادہ شوق ہوا کرتا تھا اپنے گاؤں جانے کا۔ اور جب ادھر سے واپس آیا جاتا تھا لاہور تو میں کافی غمگین ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کے ایک عید کے موقع پہ ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے اور تقریباً ہفتے سے 1.5 ہفتہ ہمیں وہاں رہنا تھا۔ عید سے 2 دن پہلے ہی ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور سب کزنز وغیرہ ہم وہاں پر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، خوب ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے، اور ایک ہمارا اور خاص قسم کا کھیل ہوتا ہے جو ہم کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگ چیزوں کو چھپا دیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے گاؤں میں وہ گھر کافی بڑا تھا اور 5-6 گھر ایک ساتھ تھے، مطلب بیچ میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اور میری خالہ کا، نانی کا اور تائی اماں وغیرہ ایسے سارے گھر آ جایا کرتے تھے، اور 1-2 گھر دور بھی تھے تھوڑے، لیکن ہم رات کو سارے بچے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، میری خالہ، ماموں، ان سب کے بیٹے بیٹیاں، اور ہم مل کر خوب کھیلا کرتے تھے۔ اور کیسے رات ہو جایا کرتی تھی اور سونے کا وقت آن پہنچتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ابھی عید میں 1 دن رہتا تھا تو میری کزنز نے مجھے کہا کہ ہمیں دکان سے چیز لا کر دو۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چیزیں بتائیں جو انہوں نے دکان سے لینی تھیں، باقی سب سو چکے تھے، میں اکیلا جاگ رہا تھا، تو اسی لیے انہوں نے مجھے ہی بھیجا دکان کی طرف۔ دکان وہاں سے تقریباً 2 سے 3 منٹ کی مسافرت پر تھی اور بالکل سیدھا راستہ تھا گھر سے۔ مجھے کافی ڈر لگا کرتا تھا اور وہ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دکان کھلی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے فورس کیا اور کہا کہ ہم ادھر دروازے میں ہی کھڑے ہیں، تم جلدی سے ہماری چیز لے کر واپس آ جانا، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تو بس میں نے بھی ان سے وعدہ لیا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور میری طرف دیکھتے رہنا تاکہ میں دکان سے جلدی سے چیز لے کر واپس آ جاؤں۔ اور وہ جو دکان تھی وہ بالکل سڑک کے اینڈ پہ کر کے تھی، اس کے آگے سے بالکل فصلیں اور اینٹوں والا بھٹا جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا تھا، اور اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب میں بھاگتا ہوا دکان کی طرف جانے لگا، اتنا دور آ گیا تھا میں دکان کی طرف کہ اب میری کزن جو مجھے نظر آ رہی تھی وہ آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو چکی تھی، اور اس گلی میں کافی زیادہ اندھیرا بھی تھا۔ جیسے ہی میں اس دکان کی جانب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ دکان کا دروازہ بند تھا۔ میں ان کے گھر کا دروازہ بھی کافی زیادہ نوک کیا کیونکہ وہ گھر کے اندر سے بھی چیز پکڑا دیا کرتے تھے، لیکن مجھے لگا
کہ وہ سو گئے ہیں۔ وہ گلی بھی بالکل ویران تھی اور وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ تقریباً سارے بندے اپنے گھروں کے اندر سو چکے تھے۔ اب مجھے بس گھر جانا تھا۔ میرے دل میں کافی زیادہ خوف آ رہا تھا اس کھلے میدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ ساری فصلیں اور جھاڑیاں وغیرہ تھیں، کہ اتنی دیر میں جب میں واپس آنے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، عبد الرحمن رکو رکو عبد الرحمن۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کسی نے دکان کھول دی ہے یا دروازہ کھولا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیچھے مڑا، دکان کی طرف بڑھنے لگا تاکہ جا کے ان کو چیزیں بتاؤں اور جلدی سے لے لوں۔ لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ وہ آواز مجھے انہی جھاڑیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک کافی چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی تھی جو کہ تقریباً میری ہی عمر کی ہوگی اور اس کا قد بھی میرے جتنا ہی تھا، اور وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بلیک نظر آ رہی تھی۔ تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آتی گئی تو پائل کی آواز آنے لگی، جیسے اس نے پاؤں میں پائل پہن رکھی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا قد بھی کافی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ جو میرا نام پکار رہی تھی وہ بھی کہنے لگی تھی، اور وہ بھی کسی اور لہجے میں، کہ عبد الرحمن کیسے ہو۔ اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، اور وہ آواز کافی زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرے دل کی دھڑکن تو کافی زیادہ تیز ہو چکی تھی، لیکن میں نے وہاں سے ایسے بھاگنا شروع کیا کہ نہ کوئی جمپ دیکھا اور نہ کوئی پتھر وغیرہ، بس بھاگتا گیا۔ میری جوتیاں بھی میرے پاؤں سے اتر چکی تھیں اور پیسے بھی ہاتھ سے گر گئے تھے، اور میری بریک گھر کے دروازے کے آگے آ کر لگی اور میں گھر کے دروازے کے اندر گر گیا۔ میرے گرنے کی آواز سن کر میری کزنز میری طرف بھاگ کر آئیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میرے منہ سے نہ ہی سانس آ رہا تھا نہ ہی جا رہا تھا۔ میں بس پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد ایک کزن نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر اندر لے گئی۔ اندر بھی انگیٹھی جلی ہوئی تھی اور کوئلے وغیرہ جلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ میری کزنز نے جا کر میری خالہ لوگوں کو سب بتایا، تو انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے تو کافی زیادہ سردی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے میرے اوپر 2 کمبل ڈالے۔ اس کے بعد میرا بخار چیک کیا تو مجھے 103 بخار ہو چکا تھا۔ گھر میں پڑی ہوئی میڈیسن ہی انہوں نے مجھے دی۔ اس کے بعد مجھے سلا دیا گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میری ٹانگوں میں کافی زیادہ درد تھی اور میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر پر بھی چیک کروایا گیا اور اس کے علاوہ مولوی سے دم بھی کروایا گیا، لیکن میری وہ پوری عید برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس تینوں دن ٹانگوں میں اتنی شدید درد تھی کہ میرے سے اٹھا تک نہیں جاتا تھا۔ تینوں دن مجھے بخار رہا اور میں نہ ہی تو کھیل پایا اور نہ ہی انجوائے کر سکا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ سے مولوی صاحب کو دکھایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی جنات پڑ چکے تھے اور اس نے ان کو دیکھ بھی لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایسی طبیعت ہو گئی ہے۔ البتہ اس پر ان کے کوئی اثرات نہیں ہیں، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بس اس کے خوف کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، اور اس کے جسم میں سے جان ایک دفعہ ختم ہو چکی ہے، جو کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہوا بھی ایسا ہی، 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ڈر کا تعویذ بھی دیا کہ جس کی وجہ سے میں دوبارہ کبھی ڈروں نہ۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے۔ میں کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں ڈرا اور نہ ہی میرے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ میں ابھی بھی اس گاؤں جاتا ہوں اپنے نانی کے گھر، اور میری نانی بھی ابھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، آمین۔ لیکن اس کے بعد میرے ساتھ اس گھر میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ السلام علیکم حارث بھائی، میرا نام فیصل ہے اور میں سرگودا کے ساتھ یہ گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ جو واقعات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ تب ہوئے تھے جب میری عمر کوئی 17 سے 18 سال تھی۔ ہمارا اکثر معمور ہوا کرتا تھا کہ ہم کزنز وغیرہ مل کر باہر چلے جایا کرتے تھے فصلوں وغیرہ کی طرف،
اور کافی رات تک وہیں پر بیٹھے رہا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، گنے وغیرہ چوسا کرتے تھے اور اسی طریقے اپنے ٹائم کو پاس کیا کرتے تھے اور کافی دیر بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر ہم کزن ہی آپس میں مل کر بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھار ہمیں باہر کے دوست بھی جوائن کر لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں گھر لیٹ آنے پر ڈانٹ وغیرہ بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ اکثر ہم بازار کی طرف بھی نکل جایا کرتے تھے، لیکن بازار جلدی بند ہو جایا کرتا تھا، اس لیے ہمارا ایک ہی ٹھکانہ پکا تھا۔ ہم فصلوں کی طرف جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اور اس موسم کو انجوائے کرتے تھے، اور جس کو جو قصے کہانیاں آتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں اور میرا کزن ہم لوگ واپس آ رہے تھے، باقی 2 سے 3 کزن اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، لیکن اس دن میرا کزن جس کا نام اخلاق تھا، اس کا یہ ارادہ تھا کہ ہم دونوں میرے گھر پر سوئیں گے۔ میں نے گھر پر کال کر کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں کی جگہ جوڑ کر رکھو، ہم دونوں آج یہیں پر سوئیں گے۔ جلدی سے ہم گھر گئے، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے چھت پر چلے گئے کیونکہ کافی تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چھت پر ہم اس لیے گئے تھے تاکہ موسم کو انجوائے کریں، باقی سب لوگ نیچے چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر ایک بڑا جامن کا درخت تھا اور ایک نیم کا درخت بھی تھا۔ ہم دونوں اوپر چھت پر لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور تارے گن رہے تھے۔ یہ شرط لگائی تھی کہ کون گنتا ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں۔ بے شک یہ بے وقوفی والا کام تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو اسی کام میں مصروف رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں ہماری سیڑھیوں کی طرف نظر پڑی تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی اوپر کی طرف آ رہا ہے، اور وہ سیڑھیاں اس طرف سے نہیں تھیں کہ جہاں سے ہم اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، اور جو سیڑھیاں ہمارے گھر کی طرف سے چھت کو نکلتی تھیں، بلکہ وہ ساتھ میری خالہ کا گھر تھا، ادھر سے بھی سیڑھیاں چھت کی طرف آتی تھیں، اور چھت ہماری اوپر ساروں کی کامن تھی، 2 سے 3 گھروں کی، کیونکہ وہ تینوں گھر ہمارے اپنے تھے۔ چھت پر لیٹے ہوئے اب ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اوپر کون آ رہا ہے۔ ہم نے سمجھا گھر والوں میں سے ہی کوئی ہوگا، لیکن وہ چیز وہیں پر کھڑی ہوئی تھی اور اوپر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ جو بھی ہے اس کا ہمیں تنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم چپ کر کے اسی کی طرف دیکھتے رہے۔ ہمارے ذہن میں بھی شرارت سوجی کہ اچانک سے اس کے پیچھے سے جا کر اس کو ڈراتے ہیں، اسی لیے میں اور میرا کزن جنگلے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی دوسری سائڈ پر جانے لگے کہ اس کے پیچھے سے جا کر اونچی سی آواز نکالیں گے، جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے گا اور چونک جائے گا، اور اس کا اگر ہمیں ڈرانے کا ارادہ تھا تو ہم اس کو مذاق اڑائیں گے۔ تو جیسے ہی ہم سیڑھیوں کی طرف سے اس کے پیچھے گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے اس کی صرف ٹانگیں ہیں اور اوپر کا جسم ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے یہ نظارہ میں نے دیکھا اور اس کے بعد اخلاق نے بھی دیکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد اخلاق نے اوپر جنگلے سے ہی نیچے چھلانگ لگا دی گھر میں۔ اس کے چھلانگ لگانے کے بعد سارے اپنی چرپائیوں پر اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اخلاق کی طرف دیکھا تو بھاگ کے اس کی طرف گئے۔ اتنی دیر میں بھاگ کے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف گیا۔ ہماری چھت اتنی اونچی نہیں تھی، اس کے علاوہ ہمارا جو نیچے فرش تھا وہ بھی کچا تھا، مٹی کا، جس کی وجہ سے اس کو کوئی اتنی چوٹ نہ لگی۔ اس کو پانی وغیرہ پلایا گیا۔ پھر ہم دونوں سے پوچھا گیا کہ اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہے تھے اور ایسا کیا ہوا کہ اس نے چھت سے چھلانگ ماری۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا وہاں پر وہ اپنے گھر والوں کو بتایا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگوں کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو فصلوں کی طرف یا ایسے علاقوں کی طرف نہ جایا کرو۔ ان سنسان جگہوں پر ایسی چیزیں رات کو پھر رہی ہوتی ہیں جن کا سایہ انسان پر ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی چیز تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی۔ خیر انہوں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اور کافی ساری آیتیں پڑھ کر ہمیں دم کیا۔ تعویذ وغیرہ ہم نے پہنے امام صاحب سے لے کر۔ اس کے بعد بھی میرے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میرا یہی کزن اخلاق اور میں، ہم دونوں اپنے اسکول کی طرف گئے ہوئے تھے، جس طرف ہمارا اسکول تھا، بس
चलते फिरते हम उस तरफ निकल गए थे और हमारे स्कूल के बिल्कुल साथ ही एक कब्रिस्तान पड़ता था जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी उगी हुई थी। हम दोनों वहाँ पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि वहाँ से थोड़े ही दूर आगे एक ट्यूबवेल था। हम इसी आड़ में जा रहे थे कि उस ट्यूबवेल पे जाकर नहा लेंगे क्योंकि वो गर्मियों के दिन थे। अब हम ट्यूबवेल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बीच में खड़े हो गए क्योंकि हमें ट्यूबवेल की आवाज़ नहीं आ रही थी और पता चल जाता है अगर ट्यूबवेल चल रहा हो तो वहाँ तक पहुँचकर तो पता चल ही जाया करता था। तो अब हमें पता चल चुका था कि ट्यूबवेल बंद है, इसलिए हम वहाँ पर खड़े होकर वैसे ही आपस में बातें कर रहे थे और वापस घर की तरफ पलटने लगे थे। वो दोपहर के 2 से 3 बजे का टाइम था। फुल धूप पड़ रही थी और वो कच्चा रास्ता था। वहाँ पर हमारे अलावा और कोई था भी नहीं। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे और एक झाड़ी के पास पहुँचे तो वो झाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। वो हमसे तकरीबन 6 से 7 फुट दूर थी और कब्रिस्तान के अंदर थी। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे कि हमें दोबारा झाड़ी में से आवाज़ आई कि जैसे कोई खौफनाक किस्म का जानवर घुर्राता है या कोई बड़ा कुत्ता हो। तो हम दोनों खड़े होकर उस तरफ देखने लगे और हमने कहा कि अगर इधर कोई कुत्ता है तो उसको पकड़कर घर ले जाते हैं। हमें इस तरह की चीज़ें पालने का काफ़ी शौक हुआ करता था। हमने कहा कि अगर कोई अच्छा कुत्ता हुआ तो उसको पाल लेंगे। तो जैसे ही हम झाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगे तो उसमें से हमें एक कुल्हाड़ी टाइप चीज़ नज़र आई। कुल्हाड़ी टाइप क्या बल्कि कुल्हाड़ी ही कह लें, लेकिन कोई शख्स नज़र नहीं आया। ये देखकर एक दफ़ा को हम रुके। फिर अचानक वहाँ से एक छोटे से कद का बंदा निकला जिसकी कमर बिल्कुल मुड़ी हुई थी और बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ था। छोटे छोटे हाथ थे और पूरे मुंह पर बाल थे और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था और साथ एक लाश भी पड़ी हुई थी जो कि गौर से देखने पे अब हमें पता चला था कि झाड़ी के पीछे एक लाश पड़ी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। हो ना हो वो लाश किसी कब्र में से ही निकाली गई थी और वो जो भी चीज़ थी वो मुर्दा खोर ही थी। ये देखने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ भागने लगे और वो चीज़ भी हमारे पीछे भागने लगी और काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी। जब हम अपने घर से पहले जो बाज़ार पड़ता है उसके अंदर पहुँचे तो वो चीज़ पीछे हट गई। बाज़ार के अंदर जो सबसे पहली दुकान आती है उस पर मेरे दोस्त का भाई बैठा होता था। उसको हमने सारा कुछ बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ हमारा पीछा कर रही है। तो हम 8 से 9 बंदे मिलकर जिनके हाथ में डंडे वगैरह भी थे उस जगह पर जाने लगे। जब कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो इस तरह की कोई भी मखलूक वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन झाड़ी के पास एक लाश पड़ी हुई थी और उसकी शक्ल से उसकी शनाख्त नहीं की जा रही थी। बुज़ुर्गों को भी वहाँ पर बुलाया गया और देखा गया कि लाश किस कब्र में से निकाली गई है। तो पता चला कि ये लाश ताज़ा ही अभी दफनाई गई थी 2 से 3 दिन पहले और जो शख्स फोत हुआ था उसकी उम्र भी 27 से 28 साल थी। उसके घर वालों ने आकर दोबारा उसको वहाँ पर दफना दिया और उस कब्रिस्तान में कोई केयर टेकर भी नहीं होता था। उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में 2 बंदे पहरा भी देते थे हथियार लेकर, लेकिन उस दिन के बाद वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा नज़र नहीं आई और ना ही कोई ऐसी लाश बाहर निकली देखी गई। वो क्या चीज़ थी मैं भी नहीं जानता और मेरा कज़न भी नहीं जानता, लेकिन हमने जिसको देखा था उसकी एक निशानी तो सब ने ही देख ली थी कि जो उसने उस लाश के साथ हाल किया था। उस चीज़ के वजूद से तो सब लोग मुत्तफिक थे, लेकिन देखी सिर्फ हम दोनों ने थी और उसके बाद वो कभी भी नहीं देखी गई। ये वो 2 किस्से थे जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुए और अब मेरा कज़न कि जिसका नाम अखलाक था वो भी फोत हो चुका है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। व्यूअर्स, ये थी आज की 4 स्टोरीज़। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।